السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پروڈکٹ سروس کے قیمت سے متعلق ایسی سائنسی حقائق کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے جن کو آپ اپنے کاروبار میں استعمال کر کے اپنے سیلز میں بے تحاشا اضافہ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب بہترین منافع گارنٹی کے ساتھ۔ مطلب ایسے ٹرکس، ٹپس اور اسٹریٹجیز جن کو آپ استعمال میں لا کے یقینی طور سے گارنٹی کے ساتھ اپنے کاروبار کا منافع بڑھا سکیں گے۔ اپنے کاروبار کو بھرپور فائدہ دینے کی غرض سے ویڈیو کو پورے غور اور توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے بنیادی موضوع کی طرف۔ کوئی بھی قیمت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، یا کوئی بھی چیز مہنگی یا سستی نہیں ہوتی۔ آج اپنے گھر میں ایک تجربہ کر لیں۔ 3 بڑی بالٹیاں لیں، ایک میں گرم پانی ڈالیں، ایک میں ٹھنڈا اور ایک میں نارمل روم ٹمپریچر والا پانی۔ اب بیک وقت اپنا ایک ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈبو کے رکھیں اور دوسرا ہاتھ گرم پانی میں۔ یہ کام آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے کرنا ہے، اور پھر دونوں ہاتھ نارمل روم ٹمپریچر والی بالٹی میں رکھیں تو آپ کو وہ پانی ایک ہاتھ پہ جو کہ آپ نے ٹھنڈے پانی میں رکھا ہوا تھا اس پہ ٹھنڈا لگے گا، اور دوسرا ہاتھ جو کہ آپ نے گرم پانی میں رکھا ہوا تھا اس پہ گرم لگے گا۔ حالانکہ پانی نہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی گرم، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ کا ذہن پانی کے درجہ حرارت کے متعلق سگنل آپ کے ذہن میں بھیجنے سے پہلے اسے اس وقت کے درجہ حرارت سے موازنہ کرتا ہے جس وقت وہ ہاتھ ان دوسرے بالٹیوں میں تھے، اور پھر اس حساب سے ٹھنڈے یا گرم کا سگنل آپ کے دماغ کو بھیجتا ہے۔ ٹھنڈے پانی والا ہاتھ ٹھنڈے ہونے کا سگنل بھیجتا ہے اور گرم والا گرم کا، جبکہ پانی نہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی گرم۔ ایسا قیمت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ بالفرض ہوٹل کے مینیو پہ 800 روپے والا برگر دیکھیں تو پھر آپ کو اس مینیو پہ 150 روپے کی چپس کی پلیٹ سستی اور مناسب لگے گی۔ مطلب آپ کا ذہن نئی قیمت کی پچھلی قیمت سے موازنہ کر کے آپ کو سگنل بھیج دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز سستی ہے۔ تو آپ کے خیال میں 5000 کی گھڑی کو بیچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بس اسے 50,000 والی گھڑی کے ساتھ رکھ دیں۔ اس طرح بالفرض آپ موبائل فونز کا بزنس کرتے ہیں تو 20,000 کے فون کو 60,000 والے فون کے ساتھ رکھ دیں اور منمانی قیمت سیلز کے مزے لیں۔ یہی کام پشاور کے کارخانوں مارکیٹ میں کاروباری حضرات خاص طور پہ اور پختون کاروباری حضرات عام طور پہ کرتے ہیں۔ آپ اگر پشاور کے کارخانوں مارکیٹ چلے جائیں اور وہاں پہ کسی پروڈکٹ سروس کی خریداری کریں تو وہ آپ کو پہلی قیمت اتنی زیادہ بتائے گا کہ آپ اگر اس سے اس چیز پروڈکٹ سروس میں دوسری ویرائٹی کی قیمت پوچھیں گے تو وہ آپ کو سستے لگے گی، اور اگر آپ بالفرض پہلی والی چیز پروڈکٹ سروس کی قیمت پہ بارگین کریں تو بھی آپ کا ذہن آپ کو ایسی قیمت بتائے گا جس میں خان صاحب بہت اچھا کما رہے ہوں گے، اور آپ کو لگے گا آپ نے سستی چیز لی ہے۔ اس طریقہ کار کو باقاعدہ 2 مشہور سائیکالوجسٹ ڈرواسکی اور کینی-مین نے 1970 میں ریسرچ کر کے دریافت کیا، اور یہ طریقہ کار مغرب میں تقریباً ہر کاروبار والا استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آپ بھی بھرپور سیلز منافع کا مزہ لیں اس طریقہ کار سے۔ اس طریقہ کار کو انگریزی میں اینکرنگ اور ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ بہترین طریقہ اس طریقہ کار کو استعمال کرنے کا مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ایسے آئٹم ضرور اپنے کاروبار میں رکھیں جو کہ بہت مہنگے ہوں، مطلب ان کا کوئی خریدار نہ ہو اور جس کے بیچنے کا آپ کو کوئی خاص ارادہ بھی نہ ہو۔ پھر ان آئٹمز کے ساتھ اپنے وہ آئٹمز بھی رکھیں جو آپ بیچنا چاہتے ہیں۔ بس دام سیٹ ہے، آپ گاہک کے آنے کی دیر ہے۔ نمبر 2، اپنی پہلی قیمت زیادہ بتائیں تاکہ گاہک کے ذہن میں آپ موازنے کے لیے قیمت رکھ دیں اور پھر جیسے چاہے گاہک کو لٹکا دیں۔ نمبر 3، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس کاروبار میں آپ ہیں، جس مارکیٹ میں آپ ہیں وہاں پہ آپ کے حریف زیادہ ہیں تو پھر آپ اپنے ممکنہ گاہک کو لٹکانے سے پہلے اس کو حریفوں کی قیمت بتائیں لیکن کافی زیادہ، اور پھر اس کے بعد اسے اپنی قیمت بتائیں۔ تجربہ شرط ہے، باقی آپ مان لیں گے کہ میں نے آپ کو سچ میں سیلز کا منافع کا گرو بنا دیا ہے۔ دی اکانومسٹ اور قیمت کا جال۔
ڈان ایرلی جو کہ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، انہوں نے اس امریکی ہفتہ وار جریدے دی اکانومسٹ کی اس چالاکی کو پکڑا کہ وہ کیسے اپنے جریدے کو زیادہ قیمت پہ بیچتے ہیں اور گاہک بھی خریدنے میں کوئی تعامل نہیں کرتا۔ دی اکانومسٹ جریدہ اپنے گاہک کے سامنے 3 آپشن رکھتا ہے کہ اس میں سے جو والا چاہے خرید سکتا ہے۔ یہ آپشن مندرجہ ذیل ہے۔ آپشن نمبر 1، اگر آپ صرف آن لائن دی اکانومسٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 1 سال کی قیمت $59 ہوگی۔ آپشن نمبر 2، اگر آپ بذریعہ ڈاک دی اکانومسٹ کو موصول کرنا چاہتے ہیں تو پورے 1 سال کے لیے تو اس کی قیمت $125 ہوگی۔ اور آپشن نمبر 3، اگر آپ آن لائن اور بذریعہ ڈاک دی اکانومسٹ کو موصول کرنا چاہتے ہیں پورے 1 سال کے لیے تو اس کی قیمت $125 ہوگی۔ پروفیسر ڈان ایرلی نے یہ 3 آپشن اپنے 100 اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھے اور ان سے پوچھا کہ وہ کون سا آپشن لیں گے، تو 16 اسٹوڈنٹس نے آپشن نمبر 1 کو چنا اور 84 اسٹوڈنٹس نے آپشن نمبر 3 کو، جبکہ آپشن نمبر 2 کو کسی نے نہیں چنا۔ پھر پروفیسر نے آپشن نمبر 2 کو ہٹایا اور پھر سے ان 100 اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو اس بار 68 اسٹوڈنٹس نے آپشن نمبر 1 کو چنا اور 32 اسٹوڈنٹس نے آپشن نمبر 3 کو چنا۔ مطلب آپشن نمبر 2 فضول نہیں، بلکہ اس کو استعمال کر کے دی اکانومسٹ کی سیل زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ کما پاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے پروڈکٹ سروس میں ایسے آپشن لائیں تو آپ بھی اپنے سیلز کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 9 کا جادو۔ اگر آپ کو کسی بڑے مال میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے وہاں پہ زیادہ تر قیمتیں 9 کے ہندسے سے ختم ہوتی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا سائنسی راز ہے۔ 8 مختلف سائنسی ریسرچز تحقیقات جو کہ 1987 سے لے کر 2004 تک ہوئی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قیمتیں جو 49، 79، 499، 899، 99 پہ وغیرہ پہ ختم ہوتی ہے، ان پروڈکٹس سروسز کی سیلز 24% زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ان قیمتوں کے جو کہ 9 کے ہندسے پہ ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے آج تک سائنس اس بات کی مکمل طور پہ وضاحت کرنے سے قاصر ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ کیا نمبر 9 سے بھی بڑا کوئی جادوئی نمبر موجود ہے؟ جی، اگر آپ اپنا منافع اور بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا نمبر 9 سے بڑھ کر کوئی اور نمبر ہے؟ جی جناب، بالکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک ہی قیمت کو اپنے پروڈکٹ سروس پہ لگانے کی بجائے 2 قیمتیں لگائیں، ایک نئی قیمت اور ایک پرانی، تو آپ کی سیلز نمبر 9 سے بھی زیادہ ہوں گی۔ بس خیال رہے جو پرانی قیمت ہے وہ نئی قیمت سے زیادہ ہو۔ یہ بات بھی سائنسی تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ہی چیز پہ 2 مختلف جگہوں پہ مندرجہ ذیل قیمتیں لگوائی اور سیلز کو چیک کیا تو آپشن نمبر 1 کی سیلز زیادہ رہی بنسبت آپشن نمبر 2 کے۔ لیکن جب آپشن نمبر 1 کا طریقہ کار آپشن نمبر 2 کے ساتھ بھی کیا گیا تو پھر آپشن نمبر 2 کی سیلز آپشن نمبر 1 سے کئی گنا، مطلب نمبر 9 سے بڑا جادوئی نمبر فی الحال موجود نہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا اپنے پروڈکٹ سروس کے نئی قیمت کے ساتھ پرانی قیمت کو نمبر 9 سے اینڈ کرنے کے بارے میں؟ بڑی قیمت یا چھوٹی قیمت؟ مارکیٹنگ کے پروفیسرز ریسرچرز جو کہ امریکہ کی کلارک یونیورسٹی اور کینٹیکٹ کی یونیورسٹی میں ریسرچ میں مصروف تھے، انہوں نے ایک ہی قسم کے 2 پروڈکٹ سروسز 2 مختلف مالز میں فروخت کے لیے پیش کیے۔ ایک جگہ ان پہ قیمت بڑی فونٹ میں لکھا گیا تھا جبکہ دوسری جگہ پہ چھوٹی فونٹ میں۔ سیلز یہاں پہ سب سے زیادہ چھوٹی فونٹ میں لکھے گئی پروڈکٹ سروسز کی ہوئی۔ وجہ جو اس کی سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انسان اپنے ذہن میں بڑے فونٹ کو زیادہ قیمت سے تعبیر کرتا ہے جبکہ چھوٹے فونٹ کی قیمت کو کم قیمت سے تعبیر کرتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا پسند کریں گے۔ 3 آپشن اور 3 قیمتیں۔ 3 قیمتوں کے آپشن کے بارے میں کاروبار کی وہ سچائی جو عرصہ دراز سے کاروبار کی ہم سفر ہے،
وہ آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی پہلے تھی۔ 3 قیمتوں کے آپشن سے مراد ایک ہی قسم کے پروڈکٹ سروس کی 3 ویرائٹی کی 3 مختلف قیمتیں ہیں جو کہ آپ گاہک کے سامنے رکھتے ہیں، پھر گاہک اس میں سے اپنی مرضی، اصل میں مرضی تو آپ کی ہوتی ہے لیکن اس کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی میں آزاد ہے سے ایک پروڈکٹ یا سروس خریدتا ہے۔ مشہور امریکی مصنف ولیم پولسٹون نے اپنے مشہور کتاب پرائس لیس میں ایک تجربے کا ذکر کیا ہے جو کہ شراب کے بوتلوں پہ کیا گیا، لیکن میں یہاں شراب کی بجائے برگر سے اس تجربے کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ گاہکوں کو 2 قسم کے برگر خریداری کے لیے مینو پہ آفر کیے گئے۔ ایک برگر کی قیمت $2.50 تھی جبکہ دوسرے کی قیمت $1.60 تھی، تو تقریباً 80% خریداروں نے $2.50 والا برگر خریدا جبکہ باقیوں نے دوسرا۔ اب ایسا ہی تجربہ پھر سے کچھ دنوں بعد کیا گیا، لیکن اس بار 2 کی جگہ 3 برگر گاہک کو آفر کیے گئے اور اس تیسرے برگر کی قیمت $1.20 رکھی گئی، لیکن اس بار تقریباً 80% خریداروں نے $1.60 والا برگر خریدا جبکہ باقیوں نے سب سے مہنگا $2.50 والا، اور کسی نے بھی سب سے سستا برگر خریدنا پسند نہیں کیا۔ تیسری بار پھر سے کچھ دنوں بعد تجربہ کیا گیا، لیکن اس بار سب سے سستے برگر کی جگہ سب سے مہنگا برگر مینیو میں رکھا گیا جس کی قیمت $3.50 تھی۔ اس بار خریداروں کی اکثریت نے $2.50 والا برگر خریدا جبکہ ایک بہت قلیل تعداد نے $1.60 والا برگر خریدا، جبکہ تقریباً 10% خریداروں نے سب سے مہنگا $3.50 والا برگر خریدا۔ ان 3 تجربوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خریداروں کی مرضی کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ ان پہ وہ چیز بھی بیچ سکتے ہیں جو آپ بیچنا چاہتے ہیں۔ جو تجربہ کار سیلز مین ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ خریداروں کو 3 قیمت والی آپشن دینے سے خریدار کسی ایک قیمت کو چننے میں لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے میں وقت لگائیں کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو خریدا جائے یا نہیں۔ اس طریقہ کار کو کامیابی سے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 آپشن والی قیمت خریدار کو دیں اور جس چیز کو آپ خریدار پہ بیچنا چاہتے ہیں اس کی قیمت ان 2 دوسرے آئٹمز کی قیمتوں کے درمیان میں ہو، اور آپ وہ آپشن خریدار کو دوسرے نمبر، مطلب پہلے سب سے مہنگے والے کا بتائیں، پھر وہ جو آپ بیچنا چاہتے ہیں اور پھر سب سے سستا۔ کسی چیز کو مہنگا کیسے بیچا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پروڈکٹ سروس میں زیادہ منافع کمائیں اور گاہک بھی خوش رہے تو جو بھی پروڈکٹ سروس آپ بیچ رہے ہیں، مثال کے طور پر موبائل فونز کی بیٹری، تو آپ اپنے گاہک کو بتائیں کہ یہ تو بنی چائنا کی ہے لیکن یہی کمپنی یہی مال امریکہ اور یورپ بھی سپلائی کرتی ہے۔ اس طرح کہنے سے گاہک کے ذہن میں اس بیٹری کی ویلیو بن جائے گی اور وہ آپ کو اسی بیٹری کی نارمل سے زیادہ قیمت دینے پہ بخوشی راضی ہوگا۔ دوسری مثال، اگر آپ ہیئر سیلون چلا رہے ہیں یا چلانا چاہتے ہیں تو اس کی تزئین و آرائش پہ خصوصی توجہ دیں اور پھر اپنے گاہک سے $100 والی ہیئر کٹ کا $500 چارج کریں اور وہ بخوشی آپ کو وہ قیمت دے گا، کیونکہ آپ کے سیلون کی تزئین و آرائش کی وجہ سے آپ کے سروس کی قدر اس کے ذہن میں بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو جناب یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔